بھی اتنا ہی گناہ ملے گا۔ مطلب یہ ہے کہ گناہ کرنے والا بھی برابر اور جو اس میں شریک ہو رہا ہے وہ بھی برابر ہے، اور دونوں کو برابر سزا ملے گی۔ اس لیے میں یہ امید رکھتا ہوں، میں یہ امید کرتا ہوں کہ شادی بیاہ کے موقع سے ہو یا کسی اور مجلس سے ہو، گانے بجانے ہمارے مسلم سماج میں نہیں ہوگا۔ آپ کو اگر شوق ہے ڈی جے بجانے کا، آپ کو اگر شوق ہے اگر مائک وغیرہ لانے کا، تو آپ لائیے، قرآن کی تلاوت لگائیے، آپ اس میں نعتیہ کلام لگائیے، اس کو آپ سنیے، اور ایک مسئلہ اس سے پہلے سمجھ لیجئے کہ اگر قرآن کی تلاوت آپ نے لگا دیا ہے اور آپ اس کو سن نہیں رہے ہیں تو یہ قرآن کی توہین ہے اور قرآن کو رسوا کرنا ہے۔ اگر آپ سنتے ہیں تو قرآن لگائیے، اگر نہیں سنتے ہیں تو ہرگز مت لگائیے۔ اگر آپ سن رہے ہیں تو حدیث لگائیے، اگر آپ سن رہے ہیں تو نعت لگائیے، اگر نہیں سن رہے ہیں تو بس صرف ڈرامہ اور رسم کے طور پر قرآن کی تلاوت کو لگا دینا، دین اسلامی باتوں کو لگا دینا، تقریر اور نعت کو لگا دینا، یہ سراسر دین اسلام کی توہین ہے۔ اور جو دین اسلام کی توہین کرے گا تو پچھلی قوم کو اللہ نے ہلاک و برباد کیا ہے، ہمیں ہلاکت سے کوئی نہیں روک پائے گا، ہمیں ہلاکت سے کوئی نہیں روک پائے گا۔ اس لیے ہم نمازی ہیں، دیندار ہے، قرآن پر ایمان لایا ہے، احادیث پر ایمان لایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے، اور ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ ہم شریعت کے پابند رہیں گے۔ ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ مسلم کے قبرستان میں دفن ہوں گے، ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ مسلمان کے حقوق ادا کریں گے، ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ جو اللہ اور رسول اللہ کا حکم ہوگا 100% اس پر عمل کریں گے۔ تو اس عہد کا، اس وعدہ کا تقاضا ہم پر یہ ہے کہ ہم صحیح چیزوں کا ساتھ دیں اور غلط چیزوں کا بائیکاٹ کریں، صحیح چیزوں کا ساتھ دیں اور غلط چیزوں کا بائیکاٹ کریں، تب حقیقت میں ہم مسلمان کہلائیں گے۔ اگر لباس ہمارا مسلمان کا ہے، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سارا عمل ہمارا نمازی ہے، لیکن غلط چیزوں کا ساتھ دے رہے ہیں، غلط کے ساتھ ہمارا رہنا ہو رہا ہے، غلط مجلس میں ہم بیٹھ رہے ہیں، غلط چیزوں میں ہم شریک ہو رہے ہیں، تو ہمارا اچھے اعمال کر کے کوئی فائدہ نہیں، وہ سب ہمارا غارت ہو جائے گا، وہ سارا ہمارا بیکار ہو جائے گا۔ اس لیے جو ہم نے قرآن شریف کی آیت تلاوت کی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کے حکم کی اطاعت کرے گا اور رسول اللہ کی پابند پیروی کرے گا، اطاعت کرے گا ان کی سنت کا، وَمَن يَخْشَ اللَّهَ، اللہ سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑ دے گا، اللہ سے ڈر کر راتوں میں روئے گا، گڑ گڑائے گا، اپنی امت اور امت مسلمہ کے لیے اب رو رو کر کے دعا کرے گا، مسلم سماج کے لیے دھڑکتا ہوا دل رکھے گا، مسلمانوں سے محبت کرے گا، مسلمانوں کی ضرورتوں میں ساتھ دے گا۔ وَمَن يَخْشَ اللَّهَ، اللہ سے ڈرے گا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَيَتَّقْهِ، اور آگے کی جو بچی ہوئی زندگی ہے پرہیزگاری کے ساتھ گزارے گا، اپنے کانوں کو بچائے گا، اپنی زبان کو بچائے گا، اپنے دل کو گناہ سے بچائے گا، اپنے ہاتھ کو گناہ سے بچائے گا، اپنے پاؤں کو گناہ سے بچائے گا، اپنی نگاہ کو گناہوں سے بچائے گا، ہر چیز سے گناہ سے بچائے گا۔ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے کامیابی ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، مرنے کے بعد بھی کامیاب ہوگا۔ اے مسلمان بھائیوں، کون مسلمان ہے جو کامیاب نہیں ہونا چاہتا؟ کون مسلمان ہے جو کامیاب نہیں ہونا چاہتا؟ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ ہم کامیاب ہو۔ ہر مسلمان کے لیے 5 وقت اللہ تعالیٰ ندا دلواتے ہیں، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ کیا بات کر رہے جی؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہر دن 5 وقت اللہ کے پیارا بندہ